السلام علیکم۔ آج اسلام آباد کے اس پرسکون ماحول کے اندر اقتصادی تعاون تنظیم اور پیکو کی پارلیمانی اسمبلی کی دوسری جنرل کانفرنس میں ای سی او کے ارکان ممالک افغانستان، آذربائیجان، ایران، قازقستان، کرغزستان، پاکستان اور تاجکستان اور ترکمنستان، ترکی اور ازبکستان کے اراکین پارلیمنٹ اور ان کے وفود کا خیر مقدم کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آج کی یہ تقریب ای سی او پارلیمانی برادری کے عوامی نمائندوں کی دوستی، اعتماد اور باہمی مفاہمت کے جذبے کے تحت مشترکہ خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کی کوشش اور عزم ظاہر کرتی ہے۔ مجھے ایکو سے میرا تعلق بہت پرانا ہے، ایکو بننے سے پہلے کا، اور جب میں آپ سب مندوبین کی اور سپیکرز کی باتیں سن رہا تھا تو مجھے اپنے نوجوانی کے وہ واقعات یاد آئے جب میرے ایک چچا، بڑے پڑھے لکھے چچا زاد بھائی، جہاں مجھے ماحولیات کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی احادیث کا ذکر کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ جس آپ شاید واقف نہ ہو، کارل گسٹاف یونگ، جو ماحولیات کے اعتبار سے بہت بڑی شخصیت تھی، اور آج اب اس کو پڑھیں تو لگتا ہے کہ وہ بہت بڑی شخصیت تھی، تو وہ مجھے اتنے اچھے الفاظ سنایا کرتے تھے جن کا ان ممالک کا جن کے نام نقشے پہ موجود نہیں تھے، اور جب میں وہ سنتا تھا تو مجھے یہ خیال ہوتا تھا، اور امکان نہیں تھا ان کی آزادی کا، بہت سارے ممالک جو آج یہاں موجود ہیں، تو جب میں ان کے نام سنتا تھا تو مجھے یہ خیال ہوتا تھا کہ اگر یہ آزاد ہو جائیں تو دنیا کے اندر اسلامی مساوات، اسلامی برادری، اسلامی اخوت کے حوالے سے بہت کام ہوگا۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ آج بیٹھے بیٹھے مجھے وہ سب یاد آ رہا تھا کہ جو خواب ہم دیکھتے ہیں اس کی تعبیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تعبیر کا بھی اہتمام کرتا ہے، مگر بلا وجہ نہیں ہوتی وہ تعبیر ہوتی ہے محنت کے ساتھ، وہ تعبیر ہوتی ہے پہلے آپ نیت کرتے ہیں، پہلے آپ تقاریر کرتے ہیں، پہلے آپ ایک دوسرے کو تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں۔ اچھا، اور دنیا کے اندر اس بات کی بے انتہا سخت ضرورت ہے کہ ایک اشتراک پیدا ہو قوموں کے درمیان، خاص طور پر مسلم امہ کے درمیان۔ کیونکہ مسائل بہت بڑے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 60-70 سال میں اگر کسی قوم نے سفر کیا ہے اور مشکلات سے گزری ہے، وہ مسلم امہ ہے، جس نے لاکھوں جانیں جس کی قربان ہوئی ہیں دنیا کی سپر طاقتوں کی رائیولریز کے اندر، اور خود ہم اپنے آپ کو جب سنبھالا نہیں دے سکے تو اس کی وجہ سے جو ہمارا حشر ہوا۔ مگر یہ مسلم امہ کے وسائل کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے، اور خاص طور پر جب آپ ایکو کو دیکھیں تو مشترکہ تاریخ، ثقافت، مذہب اور تجارت کے قدیم رستوں اور راستوں کے اور بندھے ہوئے ہیں ہم ان سب چیزوں کے اندر، تو یہاں مجھے امید نظر آتی ہے۔ اس وقت جب دنیا کے معاملات ہم دیکھتے ہیں تو ہماری یہاں کی طاقت، ریجنل طاقت تو یہاں موجود ہے، اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے جہاں پر ذکر ہوا کہ 8 ملین اسکوائر کلومیٹرز ایکو میں ہیں، ذکر ہوا کہ 500 ملین افراد ان قوموں میں بستے ہیں، ذکر ہوا کہ یہ 5% کا لینڈ ماس ہے دنیا کا اور 6% آبادی کا ماس ہے، اور یہ تو بہت بڑی طاقت ہے۔ ابھی اس میں اور دوسرے ممالک کا ذکر بھی نہیں ہے، تو بہت بڑی طاقت ہے۔ اور اس وقت دنیا کا حال کیا ہے؟ یعنی جو فورمز ہیں، آپ نے ایک بڑی اچھی فورم ایکو کے نام سے بنائی ہوئی ہے، دنیا کی فورمز اس وقت اقدار سے عاری، مورالٹی کا ذکر نہیں ہے، اور ویسٹڈ انٹرسٹ اور اپنے مطالب کی بنیاد پر، ضروریات اور خواہشات کی بنیاد پر
اکٹھا ہوتے ہیں، اخلاقیات کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس وقت دنیا کو کیا ضرورت ہے؟ اس وقت دنیا کو ضرورت اس لیڈرشپ کی ہے جو انسانیت والی لیڈرشپ ہو۔ اس وقت دنیا کو وہ ضرورت ہے اس بات کی جو انقلاب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس میں انسانیت کو اہمیت دی، جس میں ماحولیات کو اہمیت دی، جس میں اس بات کا ذکر ہوا۔ دیکھیے آج آپ نے سب نے ذکر بیماری کا کیا، کووڈ کا کیا، انسان کے اوپر جو مشکلات آئی ہیں ان کا ذکر کیا، اس میں ماحولیات تو بڑی اہم ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماحولیات کی بات جب پانی بہت تھا تب بھی ذکر کیا کہ دریا کے ساتھ بھی وضو کرو تو احتیاط کے ساتھ کرو، خود اپنے اوپر کفایت کرتے تھے۔ آج کل ویسٹ کا ماحول ہے، تو جو اور اخلاقیات اور انسانیت اور انصاف، یہ بنیادیں بنی مسلمان معاشرے کی۔ جیسے جیسے مسلمان معاشروں نے ان بنیادوں کو چھوڑا ہے تو دوسری قوموں نے ہمارے ساتھ وہ کیا جو ترقی یافتہ قومیں کمزوروں کے ساتھ کرتی ہیں۔ جب آپ آج دنیا میں بات کرتے ہیں کہ ظلم روک دو، ہمارے اوپر ظلم کیوں ہے؟ ہمارے اوپر اقدار کے اعتبار سے ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہیں؟ تو دنیا آپ کی بات سنتی بھی نہیں ہے۔ جب ناموس رسالت کے حوالے سے، بلیسفمی کے حوالے سے جب آپ دنیا کو کہتے ہیں کہ اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہمیں تکلیف پہنچاؤ، تو دنیا آپ کی سنتی نہیں ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں۔ مگر یہ بتا دوں، اگر کمزور ہیں تو طاقتور بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا نہیں سنتی آپ کی۔ پھر دنیا کو آپ کہتے ہیں کہ تمہارے ہاں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، تم ہولوکاسٹ کے بارے میں یورپ کے اندر گفتگو کرنے سے روکتے ہو، اور جو گفتگو اس کو چیلنج کرے گا اس کو سزا دینے کے لیے تیار ہو۔ تمہارا قانون کہتا ہے۔ کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ آپ کے ضمیر پر بھاری ہے۔ اس لیے قانون سزا دیتا ہے کہ کوئی اس سے انکاری کرے گا تو وہ آپ کو تکلیف دہ آپ کے لیے ہوگی۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی میں ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں، ان کے خلاف اگر تم بات کرو گے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ آپ کی سنتی نہیں ہے دنیا۔ تو لہٰذا جہاں آپ مختلف چیزوں سے گزرتے ہوئے، آپ کن کن چیزوں سے گزرے ہیں؟ دہشت گردی سے گزرے ہیں، آپ کے اوپر الزامات لگے۔ اس دہشت گردی کے چکر میں جو اصلی تحریکیں تھیں آزادی کی، ان کو بھی دہشت گردی کے فریم ورک کے ساتھ دیکھا گیا۔ ہندوستان دنیا کو یہ کہتا رہا کہ جو کشمیر کی آزادی کی جستجو ہے اس کے اندر دہشت گردی ہے۔ فلسطین کی آزادی کے حوالے سے اسرائیل کہتا رہا دہشت گردی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے اوپر تو جو آزاد ہونا چاہتے تھے، جن کے ساتھ ظلم تھا، جن کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا تھا، ان کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگا کر اس چیز کو دبا دیا گیا۔ پھر ہمارے ہاں خود کچھ مسائل پیدا ہوئے جس میں عدم برداشت، انٹالرنس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیں کوشش کرنی پڑے گی آپس میں بھی، انسانیت کے اعتبار سے۔ جو عدم برداشت کی کیفیت ہے یہ معاملات کو چلنے نہیں دیتی، ان قوموں کو ترقی نہیں کرنے دیتی۔ تیسری بات جس سے آپ گزرے ہیں اور پاکستانی قوم بھی گزری ہے، وہ ایک انتہا پسندی کی کیفیت ہے، جس کے اندر مذہب کے انٹرپریٹیشنز کے اندر بھی ایک ایکسٹریمز کی طرف ہم گئے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کو اسلام کا وہ رخ دکھایا گیا جو حقیقت سے دور تھا۔ یہ مسائل موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماحولیات کے مسائل، اس کے ساتھ ساتھ کووڈ-19 کے جو مسائل ہوئے، اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہمیں اور آپ کو تو اندازہ بھی نہیں تھا، پتہ بھی نہیں تھا۔ ہم تو یہی پڑھ کر تعجب کرتے تھے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ ابابیل کے منہ میں کنکریاں ہوں گی، اس سے بھی ہاتھی مر جاتے ہیں۔ تو اللہ نے قدرت اپنی دکھائی کہ جو تم سوچتے تھے کہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، تو وہ ایسے وائرس کا جس کو اگر جمع کیا جائے تو ایک کین کا آدھا بھی بھرا نہیں جا سکتا، ساری دنیا کا وائرس اگر جمع کر لیں، اس نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے
کہ جہاں ماحولیات کے اعتبار سے آپ بات کریں تو کم سے کم دنیا کے اندر جو آپ کے متعلق سوچ ہے اس کا بھی مقابلہ کریں، جو تعصب آپ کے خلاف ہے اس کا بھی مقابلہ کریں۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ الفاظ کے ذریعے، وہ آپ کی آؤٹ ریچ کے ذریعے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے، وہ آپ کے اچھے کاموں کے ذریعے ہوتا ہے۔ اور اس وقت دنیا کے اندر آپ مسلمان ممالک نے یہ بات اب شروع کی ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ بلاسفیمی کیا ہے، اسلاموفوبیا کیا ہے۔ اچھا، اسلاموفوبیا صرف یہ ذکر کی بات نہیں ہے کہ تکلیف ہمیں پہنچی، اسلاموفوبیا کی بنیاد پر قوموں کی پالیسیز بن جاتی ہیں، اور کبھی کبھی قوموں کو اگر احساس ہوتا ہے تو اس کا ذکر نہیں ہوتا، مگر قوموں کی انٹرنیشنل پالیسیز کے اندر مسلمان ممالک کے ساتھ ایک تعصباتی کیفیت رہی ہے۔ اور کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ ان کے ممالک کے ساتھ بھی وہ کیفیت رہی ہے۔ جب وہ یورپین یونین جوائن کرنا بھی چاہتے تھے تب بھی ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ مختلف تھا۔ اب کووڈ کے حوالے سے مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کے اندر بہت اس کا پریشر رہا۔ پاکستان نے ایک انوکھی اس کے اندر جستجو رکھی ہے۔ کامیاب ابھی دنیا کے اندر کووڈ موجود ہے، پاکستان میں بھی موجود ہے، مگر جس نظم کے ساتھ پاکستان نے مقابلہ کیا بڑی اہمیت ہے اس بات کے اندر، اور آپ کو میں اسلامی تاریخ سے اس کی مثال بھی دوں گا۔ جس تنظیم کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا گیا، ایک یہ جذبہ کہ ہم اپنے ہاں لاک ڈاؤن کر کے اور بند کر کے لوگوں کے روزگار کو ختم نہیں کریں گے، یہ ایک جذبہ ایسا تھا کہ جس کے اندر پھر اللہ نے برکت ڈالی۔ مگر دنیا کہتی تھی کہ بند کر دو، ہمارے پرائم منسٹر نے اس بات کا اہتمام کیا کہ روزگار ختم نہیں ہونے دیں گے، احتیاط کریں گے۔ دنیا کہتی تھی کہ تم ان پڑھ ملک ہو، تمہارے ہاں کافی لوگ ان پڑھ ہیں، تم نظم و ضبط کے ساتھ کر نہیں سکتے۔ جو ہم نے دیکھ لیا جن ممالک کے اندر نظم و ضبط تھا وہ تو باقاعدہ پروٹیسٹ کر کر جلسے جلوس کر کر وائلیٹ کرنا چاہتے تھے وہ جو طریقہ کار بتائے گئے۔ پاکستان نے کسی حد تک 100% لوگ تو کبھی بھی عمل نہیں کرتے، مگر ایک نظم کا مظاہرہ کیا، تنظیم کا مظاہرہ کیا۔ مساجدیں اہتمام کے ساتھ SOPs کے ساتھ کھلی رکھی، اللہ سے تعلق برقرار رکھا۔ لہٰذا مکمل کامیابی ابھی نہیں ہوئی ہے اور ہم اپنا جاری رکھتے ہیں اپنے پریونشنز کو، مگر ایک تنظیم کے ساتھ۔ اور تنظیم کیوں ضروری ہے ملکوں کے لیے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت بھی کرتے تھے تو مڑ کر دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ لائن تم سیدھی بناؤ۔ تنظیم کی اہمیت ان قوموں کے اندر ہے جو قومیں ترقی کرتی ہیں، اور جیسے جیسے مسلمان اپنے اندر ایک نظم پیدا کرے گا، انسٹیٹیوشنز کا قیام کرے گا۔ بغیر انسٹیٹیوشنز کے ترقی نہیں ہوتی، انسٹیٹیوشنز کا قیام کرے گا، رکھے گا، اہتمام رکھے گا، تو سارا یورپ کے اندر جو ترقی ہوئی اور اس کی تاریخ آپ دیکھ لیں کہ جن ممالک کے اندر انسٹیٹیوشنز بنے، جو ویسٹرن یورپ کے اندر وہاں ترقی ہوئی، ایسٹرن یورپ کے اندر کئی 100 سال پیچھے رہے کیونکہ انسٹیٹیوشنز کی اہمیت نہیں تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ایکو بات کرے تو ساتھ ساتھ میں پڑھ رہا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جو موضوع آپ کی گفتگو کے اندر اگلے 2 دن کے اندر آئیں گے، اس میں عورتوں کا مقام لیڈرشپ کے اندر بھی بڑا اہم موضوع ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے جب بھی یہ بات کی تو کہا کہ جب تک عورت برابری کے ساتھ کام کے اندر برابری کے ساتھ نہیں نکلے گی معاشروں کے اندر، تب تک پوری یگانگت کے ساتھ قوم کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ ہم آپس میں ایکو کے اندر تعلقات بہتر کرنا چاہیے۔ تجارت کے بڑے مواقع ہیں، چائنا پاکستان اقتصادی راہداری ایک مثال ہے جس کے اعتبار سے بہت سارے سینٹرل ایشین کنٹریز کا تعلق پانی کے ساتھ اور سمندر کے ساتھ ہوگا۔ یہی طریقہ تجارت کا آپس میں ہم ممالک کے اندر اس کو فروغ دیں گے، اور آپ ہی کے موضوعات کے اندر تجارت کا فروغ بھی ہے اور ٹورزم کا فروغ بھی ہے، تاکہ آپس میں ہم ان قوموں کے اندر، ایکو والی قوموں کے اندر ہم آپس میں دوستیاں بڑھائیں، آپس میں ترقی کے راستوں کے اندر کمپٹیشن کریں۔ اس وقت دنیا کے اندر
جن مظالم سے گزر رہے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کا ایک طریقہ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جب طاقتور معیشت کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، معاشرت طاقتور اور معیشت طاقتور کے ساتھ جب دنیا میں قدم رکھو گے تو سب آپ کی بات بھی سنیں گے۔ ہمارے وزیر فارن افیئرس کے انہوں نے ایک بات کہی جا کر کہ ان کے اوپر پھر لیبل لگایا گیا کہ آپ اینٹی سیمیٹک بات کر رہے ہیں۔ آج کل گفتگو کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں کہ فلسطین کے اندر لوگوں کو شہید کیا گیا تو ہم اینٹی سیمیٹک بات نہیں کر رہے۔ بالکل کلیئر رہنا چاہیے آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں۔ یہ لیبل لگا کر دنیا کو دکھایا جاتا ہے، ہولوکاسٹ یاد دلایا جاتا ہے، اور یہ ظلم وہ قوم کر رہی ہے جو ان چیزوں سے گزری ہے۔ ہم اینٹی سیمیٹک نہیں ہیں، ہم اینٹی زائنسٹ ہیں، ہم اینٹی اسرائیل ہیں، ہم اینٹی اپارتھائیڈ ہیں۔ یہ اپارتھائیڈ ساؤتھ افریقہ سے کہیں زیادہ خراب ہے۔ جو ساؤتھ افریقہ والا اپارتھائیڈ ہم نے دیکھا تھا کہیں زیادہ خراب ہے۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ دیکھ کر بتا سکتے ہیں۔ صرف وہاں نہیں، یہ اپارتھائیڈ کی کیفیت کشمیر کے اندر بھی اب عیاں ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہم اپارتھائیڈ کے خلاف ہیں، ہم جینوسائیڈ کے خلاف ہیں۔ اور ہماری گفتگو کو اگر اس طرح سے کہہ دیا جائے کہ تم اینٹی سیمیٹک ہو، ہمیں یہودیوں سے اور یہودیت کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں ہے ہماری۔ وہ ابراہیمک ٹریڈیشن کے مذاہب ہیں، یہ ان کا قرآن میں بھی ذکر ہے، مسیحیت کا بھی، کرسچینٹی کا بھی ذکر ہے۔ ہم اینٹی زائنسٹ اور اینٹی کرسچن نہیں ہیں۔ ہم ہر اس قوم کے خلاف ہیں جو ظلم کرے، جو استحصال کرے، جو فلسطینیوں پر ظلم کرے، جو کشمیریوں پر ظلم کرے، جو کہیں بھی کسی وجہ سے انسانیت پر ظلم کرے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے خواب اور ایکو کے خواب ہیں بہت، اور ان خوابوں کے لیے تعلیم کا ضروری ہے کہ تعلیم ہو، ان خوابوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اشتراک کے ساتھ دنیا کی پالیسیز کے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں، اور اس کے بغیر انسانی مساوات اور انسانی انصاف کا امکان نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا، اس وقت انسٹیٹیوشنز آر ناٹ بیسڈ آن morality, they are based on vested interest، اور اس وقت دنیا کو اس لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ تو یہ باتیں جو میں آپ سے کہتا ہوں، تو اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو 2 دن کے کانفرنس ہوگی، اس میں سے بہت اچھی چیزیں نکلنے کا امکان ہے۔ سیشنز کا آغاز ہو چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ شرکاء آپس میں بامقصد گفتگو کریں گے، بامقصد ایسے کاموں کی نیت کریں گے جس کو آپ امپلیمنٹ بھی کریں گے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ کبھی کانفرنسز ایسی ہوتی ہیں، بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اور برخاست ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ جس طرح سے مسلمانوں کے اندر نشاط ثانیہ کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تو اب آپ جو ڈیلیبریشنز کریں گے ان پر عمل کرنے کے لیے بھی بہت سارے کام کریں گے۔ میں یہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ازبیکستان کا کہ انہوں نے پیکو کے چارٹر کو سائن کیا، اور افغانستان کا کہ جنہوں نے چارٹر ریٹیفائی کیا۔ اور افغانستان کے حوالے سے میں یہ بات کہہ دوں کہ ہم سب دعا گو ہیں کہ افغانستان میں امن آئے۔ میرے بھائیوں نے بے انتہا قربانیاں دی ہیں۔ میرے بھائی 30-40 سال سے بڑے حالات کی خرابی سے گزرے ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان افغانستان کا ہوا، سپر پاور رائیولریز ان کے چلائی جاتی رہیں، اور اس کے بعد دوسرا نقصان پاکستان کا ہوا کہ وہاں سے بہت سارے ریفیوجیز پاکستان میں آج بھی قیام رکھتے ہیں۔ اور میں ترکی کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بھی شام سے بہت سارے ریفیوجیز کے لیے دل کھول کر انہوں نے ان کو پناہ دی۔ دنیا بات کرتی ہے، صرف دنیا ہیومینیٹیرین ایشوز پر ہمیں نصیحت کرتی ہے، مگر جب ریفیوجیز جاتے ہیں تو ان کو میڈیٹرین میں ڈوبنے دیا جاتا ہے، ان کو پناہ نہیں ملتی۔ یہ مسلمان ہے جس نے مثال قائم کی ہے کہ ہم ریفیوجیز کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر ویلکم کرتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیے، یہی
چیزیں ہیں جو قوموں کو بڑا کرتی ہیں. اس کے اندر جو قیمت لوگوں نے ادا کی وہ کوئی قیمت نہیں ہے. وہ جو اخلاقی طاقت آپ کو حاصل ہوئی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس وقت میں کمپیریزن کرتا ہوں. جب بھی یورپ اور ویسٹ کے لوگ آتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ تم لوگ امیگریشن ریفیوجیز کے حوالے سے دیواریں کھڑی کرتے ہو اور ہم نے انسانیت کا ثبوت دیا. تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ، دعا کرتے ہیں، کوشش کریں گے کہ افغانستان کے اندر امن آئے. ان کے اپنے خواہشات کی بنیاد پر، اپنی نیگوسیشنز کی بنیاد پر وہاں پر امن آئے، کیونکہ افغانستان کو بہت فائدہ ہوگا اس امن کا. ظاہر ہے وہ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، دنیا جانتی ہے. اور دوسرے نمبر پر پاکستان کو فائدہ ہوگا. تو میں اسی کے ساتھ ساتھ مہمانان گرامی، ان الفاظ کے ساتھ ہی میں ECO کی پارلیمانی اسمبلی کی دوسری کانفرنس کا آغاز بھی کرتا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.